نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس بزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی ہمت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں کہ میں ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسی عظیم المرتبہ شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسا کہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر فرمائی: ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. کسی اردو شاعر نے بھی کہا: قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. ہے محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت و انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی گلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی تاریخی ہر سمت پھیلی نظر آ رہی تھی. نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی. بدی کا زور تھا اور سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. دراسی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی تو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیطان لات و عزا کو رشد ہدایات کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لختہ جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے. ایک عجیب ماحول ہے، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکہ میں انوار و الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت کدا کفر کدا میں ایک تہلکہ مچ گیا. لات و منات اور عزا منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب ہی رونق پیدا ہو گئی. چاروں سمت سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے: ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا. وہ آ گیا تو دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ آ گیا تو دنیا میں انقلاب آ گیا. اجڑا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا.
وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی کوئی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، مگر کچھ غم کے اثرات بھی تھے۔ وہ فرماتی ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لگتے جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ آمینہ فکر مت کر، فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر وہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ ملت اسلامیہ کے پاس بولو، آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا، آپ کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا ہمارے نبی۔ اس کے بعد کی سیرت نگار اور ادیب کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔